سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سرور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا۔ ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ رو سکے۔ جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رونے کی بہت کوشش کی مگر نہ رو سکے۔ تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل ہی بنا لے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت اچھوتے انداز میں نیکی کی دعوت دینے کا دقت انگیز بیان ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جسے چاہیں جو چاہیں عنایت فرما دیں، جبھی تو فرمایا جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس روایت میں قرآن کریم کے آخری پارے کی 8 آیتوں پر مشتمل سورۃ التکاثر کا تذکرہ ہے، جس کے پڑھنے والے کو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں قبر و آخرت اور جہنم کا انتہائی لرزہ خیز بیان ہے۔ کاش ہم کنز ایمان سے اس کا ترجمہ ذہن نشین فرما لیں، اور جب بھی یہ سورت پڑھیں یا سنیں خوف خدا سے رونا نصیب ہو جائے۔ آئیے اس سورت کے حوالے سے ایک ایسے مدنی منع کی پرسوز حکایت سنتے ہیں جس نے عملی طور پر خوف خدا بھری نیکی کی دعوت دے کر ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیا۔ چنانچہ ایک بزرگ نے کسی مدرسے کے باہر ایک مدنی منع دیکھا جو کھڑا رو رہا تھا۔ استفسار یعنی پوچھنے پر اس نے بتایا، ہمارے استاذ محترم نے آج کے سبق میں تختی پر بعض آیات کریمہ لکھوائی ہیں جو مجھے رلاتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تختی آگے بڑھا دی۔ اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہے، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں ہاں جل جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جل جان جاؤ گے۔ ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ مدنی منع برابر روئے جا رہا تھا۔ وہ بزرگ اس کی یہ رکت دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے اور فرمانے لگے، بیٹا اس سورت کا سبق یہاں تک پورا نہیں ہوتا، بلکہ آگے بھی ہے جو شاید تمہیں کل دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے سورۃ التکاثر کی بقیہ آیات کریمہ بھی سنا دی، جس میں لکھا تھا، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ مدنی منع جہنم کا تذکرہ سن کر تھر تھرا اٹھا، کانپتا ہوا گرا اور تڑپنے لگا، اور پچھاڑے کھا کھا کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا استاذ لپک کر آیا اور اس نے ان بزرگ کو پکڑ لیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، مرحوم مدنی منع کے ماں باپ بھی آ پہنچے۔ ان بزرگ کو بطور قاتل عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ قاضی صاحب نے ان بزرگ سے صفائی طلب کی تو انہوں نے سارا ماجرا کہہ کر سنایا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے فرمایا، یہ مدنی منع انتہائی سعادت مند تھا اور خوف خدا کی تلوار سے شہید ہوا۔ ان بزرگ کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ مدنی منع کے خوف خدا پر فدا، مدنی منع کے خوف خدا پر فدا، سنتے ہی آیتیں ڈھیر جو ہو گیا، کاش مل جائے مجھ کو بھی ایسی ولا، میرے مرنے کا باعث ہو خوف خدا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ